ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی سیرت کو عیاں کرتا ہے، ایسی اتری ہی نہیں انسان کے اذہانوں میں نعت جیسی میرا معبود رواں کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یوں ہونا چاہیے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ شکر جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی غلامی کا کلات عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر کریم آقا کی بابرکت نورانی بلدانی محفل پاک میں حاضر کا شرف حاصل ہوا۔ احباب بے شک چند ہیں لیکن آئے وہ ہیں جو نبی کو پسند ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری یہ نوکری قبول فرمائے، اٹھنے سے پہلے بخشش کی سند بنائے۔ بے حد شکر گزار ہوں جن کے ڈیرہ پر یہ بابرکت محفل سجی ہے۔ کریم آقا نے اس جگہ کے ٹکڑے کو اپنے ذکر کے لیے پسند فرمایا ہے۔ میری مراد انتہائی مشفق و مہربان ہر نعت خواں سے یکساں محبت فرمانے والے جناب ملک محمد اشفاق صاحب، آپ نے حکم فرمایا بندہ ناچیز حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اس بابرکت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں ہم سب کے محبوب و مرغوب روحانی پیشوا کشتہ عشق مصطفیٰ، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع معرفت، واقف رموز و حقیقت، فروغ حمد و نعت اور فروغ عشق رسول کے حوالہ سے جن کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمہ پایا ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ میری مراد ہمارے ماتھے کے جھومر قبلہ صاحبزادہ حضور پیر محمد ریاض الدین ثانوی قادری دامت برکات و مالیہ، آپ تشریف اور جب آپ کے پاس حاضری ہوئی آپ نے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ کچھ نئے اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے، آپ نے بڑی دعاؤں سے نوازا، پھر پوری دنیا نے سنے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے مہمان خاص ہم سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہم کو وقت دیا اور یہاں پر آپ تشریف لائے۔ صمیم قلب سے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آل نبی، اولاد علی، فخر السادات، فخر پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان، میری مراد جناب صاحبزادہ قبلہ حضور پیر سید محمد زبید مسعود شاہ صاحب بخاری دامت برکات و مالیہ۔ اکثر نقیب کہتے ہیں کہ آپ کو تب کا امتیاز دیا گیا، میں ایسے نہیں کہتا کیونکہ میں ادب والا ہوں اور ادب کا ہی درس گھر سے ملا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سید کی لجپالی ہے جنہوں نے تمغہ امتیاز کو قبول کیا۔ یہ تمغہ امتیاز کا اعزاز ہے کہ جنہیں سید زبید مسعود ملا۔ جتنے احباب وہ دور ہیں تھوڑا قریب ہو جائیں تو میں چند اشعار، ایک ربائی جو میں نے یہاں پر سیدہ پاک کی بارگاہ میں ادارہ میں قبلہ پیر صاحب کے سامنے پیش کی، پورے کا پورا پنڈال کھڑا ہو گیا، احباب نے سر سے دستار اتار کر پاؤں پہ رکھ دی۔ آپ نے وہ منظر دیکھا ہے۔ اب وہ کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے۔ رات میں نے اڈا نور کوبڑا مظفر گڑھ کی سرزمین پہ قبلہ شاہ صاحب کے سامنے اس ربائی کو جب پیش کیا تو جو آپ کی کیفیت تھی وہ پھر پورے پنڈال پہ مجھے نظر آئی۔ میں اسی سے ایک ربائی اور 2 اشعار پیش کر کے مولا حسین کی بارگاہ میں قبلہ شاہ صاحب کو صدا دیتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہم آپ کو سنتے ہیں، مجھے تو آپ پھر سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک نعرہ وہ میں ضرور لگاؤں گا جو نعرہ قبلہ پیر صاحب نے آغاز کیا اور اب بچے بچے کی زبان پہ ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمیں اسمبلی ہال میں بھی یہ نعرہ گونجتا ہوا دکھائی دے گا، کیا میرے آقا جیسا
جس کا ہاتھ نیچے ہے وہ تکلیف دے گا. میرے آقا جیسا. جو بھائی موبائل پہ میسج کر رہے ہیں وہ میرا نمبر بھی لکھ لیں تاکہ یہ نعرہ پہنچ جائے, ورنہ موبائل چھوڑ کے ہاتھ اٹھا کے بولیں میرے آقا جیسا, میرے آقا جیسا, سنے آقا جیسا, میرے آقا جیسا, میرے آقا جیسا. توجہ, میں نے کہا تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں, تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں, تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں. جو چاہتا ہے میری ماں, میری بہن, میری بیٹی جنت میں سیدہ پاک کی کنیزوں میں شمار ہو, سیدہ پاک کے پڑوس میں ہو, وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر جتنی طاقت ہے لگا کر سبحان اللہ کہہ کر اس ذکر کا استقبال کیجئے گا. میں نے کہا تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں, وہ سارے جگ دا نا زہرائے. تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں, سارے جگ دا نا زہرائے. اللہ دے دین دی سو رب دی شہرگ دا نا زہرائے. اللہ دے دین دی سو رب دی شہرگ دا نا زہرائے. اور پنج تن دے نوری وہڑے دی, پنج تن دے نوری وہڑے دی جگ مگ دا نا زہرائے. پنج تن دے نوری وہڑے دی جگ مگ دا نا زہرائے. جس کا ہاتھ مولا غازی عباس کے کٹے ہاتھوں قسم کا سلامت ہے, ہاتھ فضا میں اٹھا سکتے ہیں آپ, پورا ہاتھ اٹھا کر ایک بار جتنا اونچا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں بولیے سبحان اللہ. وہاں ادارہ میں منظر آپ نے دیکھا, اب آپ کھڑے ہو گئے اور دستار اتار دی گئی. یہاں پر میں نہیں کہتا سارے کھڑے ہو جاؤ, وقت انتہائی مختصر ہے. اگر سب نے ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں اپنی محبت کا اظہار, اپنی عقیدتوں محبتوں کا خیرات سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تو مجھے اس بات کی خوشی ہوگی غلامان در بطول کے سامنے میں نے مصرع پیش کیا, وہ ضائع نہ ہوا. اب آپ نے دل میں جگہ دی. میں نے کہا تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں, سارے جگ دا نا زہرائے. اللہ دے دین دی سو رب دی شہرگ دا نا زہرائے. پنج تن دے نوری وہڑے دی جگ مگ دا نا زہرائے. اور جڑی سر سرور تے سج گئی ہے اس پاک دا نا زہرائے. جڑی سر سرور تے سج گئی ہے, جڑی سر سرور تے سج گئی ہے اور اس پاک دا نا زہرائے. تم اس سے پوری توجہ سے سنیے گا. میں نے کہا دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے, دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے, پوری توجہ سے سنیے گا. محمد جو آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے توجہ ادھر کیجئے گا, موبائل چھوڑ دیجئے گا, آپس میں گپ شپ چھوڑ دیجئے گا. میں آپ کو کربلا لے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ کی توجہ بن گئی تو جو کیفیات میں چاہتا ہوں وہ مجھے انشاءاللہ میرا مقدر نصیب بن جائیں گی. توجہ کرنا. میں نے کہا دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے, دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے, دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے. پورا ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے سبحان اللہ وہ کہے گا جو اندر سے حسینی ہے, مولا حسین کا مرید ہے. دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے, اے لال زہرا کے ہیں کلمے کو بچانے والے. سے اس جملے میں لفظوں کے قدردان, شاعری کا ذوق رکھنے والے یہاں پہ ہی بولنا چاہیے تھا, لیکن اللہ جانے کیوں خاموش رہ گئے. میں نے کہا صبر کے تیر سے اصغر نے لگایا ایسا, لگایا میدان میں آ جائے تو ڈھلتا نہیں ہے, یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ڈھلتا نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں, سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے. خریداروں سے کہہ دے قیمت نہ لگائے, خون علی کہتا ہے بکتا نہیں ہے, خون علی کہتا
بکتا نہیں ہے صبر کے تیر سے اصغر نے لگایا ایسا دیکھتے رہ گئے کربل میں نشانے والے لال زہرا کے لال زہرا کو بچانے والے دشت کون کہتا ہے کہ پانی کی ضرورت تھی انہیں کہتا ہے پانی کی ضرورت تھی انہیں. اگر آپ کے دل کی کتاب پڑھوں تو ہاتھ اٹھا کے ضرور بولنا پتا چلے کس کس کے دل کی بات میں نے کی. کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ پانی کی ضرورت تھی انہیں. وہ تو ہے حشر میں وہ تو ہے حشر میں کوثر کے پلانے پلانے والے لال زہرا کے لال زہرا کے کلمے کو بچانے والے دشت کبھی انشاءاللہ میں بزم میں آیا تو پھر یہ کلام پورا سناؤں گا، لیکن فی الوقت اس کا آخری شعر پیش کر کے قبلہ شاہ صاحب کو مائک پیش کرتے ہیں. توجہ سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. میں نے کہا کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورنہ کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورنہ کچھ دکھانا تھا کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورنہ دل بولے تو بولنا کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورنہ ان کو معلوم تھا آئے نہیں جانے والے. لال زہرا کے کلمے کو بچانے والے. بھائی شفاقت نے اشارہ کیا ہے، میں وہ شعر پیش کر کے قبلہ شاہ صاحب کو مائک پیش کرتا ہوں. شفاقت بھائی وہی شعر جس پہ رات بڑی کیفیت بنی میں پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورنہ کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورنہ ان کو معلوم تھا آئے نہیں جانے والے کس طرح سامنے جائیں گے نبی سرور کے. جائیں گے نبی سرور کے. اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آئے تو ٹیشو پیپر یا کسی رومال سے صاف نہ کرنا، ہاتھ کی تلی پہ رکھ کے چہرے پہ مل لینا، برود حشر چمکتا ہوا چہرہ آئے گا. میں نے کہا کس طرح سامنے جائیں گے نبی سرور کے. کاش یہ سوچتے کاش یہ سوچتے کاش یہ سوچتے خیموں کو جلانے والے. لال زہرا کے کلمے کو بچانے والے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کوئی ہاتھ نیچے نہ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے گواہ بنا کے بولے لال زہرا کے ہیں. دوست حکم دے رہے ہیں شعر دوبارہ پڑھنے کو. میں قبلہ شاہ صاحب سے اجازت طلب کرتے ہوئے میں شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں. کس طرح سامنے جائیں گے نبی سرور کے کس طرح سامنے جائیں گے نبی سرور کے. کاش یہ سوچتے خیموں کو جلانے والے. لال زہرا کے کلمے نعرہ بلند کریں. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے ماتھے کے جمر، ہماری آنکھوں کا سکون، فخر سراخان پاکستان، سپاہ سالار غلامان حسان، صحرائی شکر امید، میٹھی آواز کے مالک، صداقتی ایوارڈ یافتہ، ہم سب کی کرم فرما مشفق مہربان
आले नबी औलाद अली गुले गुलशन अली साहिबजादा किबला हुजूर पे सैयद मोहम्मद जबीर मसूशा साहिब बुखारी आपका कैंट इस्लामाबाद अपनी खूबसूरत आवाज से हमारे गुरु को ठंडा फरमाते हैं।